الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے. اللہ جس کے ذریعے ان لوگوں کو امن و سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہیں، اور وہ اپنے حکم سے انہیں ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ان آیات قرآنی سے بات روشن ہو گئی کہ قرآن مجید پیغمبر اسلام پر نازل ہوا اور ماہ مبارک میں نازل ہوا، جس عظیم کتاب کے بارے میں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انہوں نے اپنی حدیثوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک یہ قرآن نمایاں روشنی ہے، مضبوط رسی ہے، اور قرآن مجید اللہ کی مضبوط رسی ہے. اس سے رشتہ اور تعلق کا ذریعہ جو ہے محکم وسیلہ ہے، بلند ترین مرتبہ ہے، سب سے بڑی سعادت ہے. جو اس کے ذریعے روشنی طلب کرے گا اللہ اسے منور کرتا ہے. جس نے اپنے امور کو اس سے مربوط کیا اللہ نے اسے محفوظ رکھا. جو اس سے متمسک رہا اللہ نے اسے نجات دی، اور جس نے اس کے احکام کو نہیں چھوڑا اللہ نے اسے عزت دی. جس نے قرآن سے شفا طلب کی اللہ نے اسے شفا دی، اور جس نے قرآن کو دوسری چیزوں پر ترجیح دی خدا نے اسے ہدایت بخشی. جو کتاب اللہ کی ایک حرف کی تلاوت کرے گا اسے ایک نیکی کا ثواب ملے گا اور ایک نیکی کا 10 گنا ثواب ملتا ہے. تو آج ہم کو اللہ کے کرم سے ماہ رمضان میں زندگی ملی ہے، اس کی ہدایت ملی، فضیلتیں ملی ہیں، تو ہم سے زیادہ زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کی فضیلتوں سے فیضیاب ہوں. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم. قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، اور میں آپ کے سامنے جو سورے کی تلاوت کرنے جا رہی ہوں سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر بیان کرنے جا رہی ہوں. یہ 17 نمبر کا سورہ ہے اور یہ سورہ مکے میں نازل ہوا. اس کی 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام جو ہے وہ سورہ اسرا ہے. اس سورے کی ابتدا چونکہ معراج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے سے ہوئی ہے، اس وجہ سے اس سورے کا نام سورہ اسرا دیا گیا ہے. تو سبحان الذی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 کی میں تفسیر کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ اس میں پوری رسول خدا کی معراج بیان کی گئی ہے. ایک ہی آیت میں مطلب پوری یہ تفسیر ہو جائے گی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. وہ خدا ہر عیب سے پاک اور پاکیزہ ہے کہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد الاقصی آسمانی مسجد کی طرف سیر کرائی، جس کے اطراف ہم نے ہر قسم کی برکتیں مہیا کر رکھی ہیں تاکہ ہم اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. کتاب ثواب الاعمال مجمع البیان تفسیر عیاشی اور تفسیر نور الثقلین میں حضرت امام محمد جعفر صادق علیہ السلام جس میں نقل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا وہ جب تک نہ مرے گا تب تک کہ اسے اپنے قائم آل محمد کی زیارت نہ ہو جائے.
اور وہ آپ علیہ السلام کے انصاروں اور مددگاروں میں شمار نہ ہو جائے۔ اس آیت میں تصریحاً خدا نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کو بیان کیا۔ اگرچہ بعض لوگوں نے مسجد اقصیٰ سے بیت المقدس مراد لیا ہے، لیکن بہت سی تفسیروں سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے کہ جو خانہ کعبہ کے مقابل آسمان پر ہے۔ بہرحال آپ کو معراج ہوئی اور بدنی نہیں بلکہ روحی اور بدنی دونوں، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ معراج رسول اکرم اسلام کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اسے اسلام کا ہر فرقہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے، جس کے قرآنی، حدیثی، تاریخی تمام شواہد موجود ہیں۔ احادیث بھی متواترات میں سے ہیں اور اس میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ یہ آسمانی سفر جو ہے مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ اور پھر آسمانوں کی بلندیوں پر ایک رات میں طے ہوا ہے، تمام ہوا ہے۔ مطلب آپ ایک مرکب پر سوار ہوئے اور جبریل علیہ السلام کے ہمراہ تمام آسمانوں سے گزرے، تمام گزشتہ انبیاء کا دیدار اور گفتگو کیا، بہشت اور جہنم کو دیکھا اور بالا ترین مقام قرب الہی سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ رسول خدا یہ خود بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد۔ شب معراج جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد اٹھیے۔ جب میں بستر سے کھڑا ہوا میں نے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل میرے پاس ایک سواری بنام براق لائے۔ ان میں سے ایک نے براق کی لجام کو پکڑا ہوا تھا اور دوسرے نے رکاب کو تھاما ہوا تھا، اور تیسرا جو ہے براق کے اوپر رکھی زین کو درست کر رہا تھا۔ اس دوران براق جو ہے مچلنے لگا تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کو ایک تماچا مارا اور کہا کہ براق سکون اور آرام کرو، کیونکہ اس سے قبل اس جیسا کوئی نبی تیری پشت پر سوار نہیں ہوا ہے، اور نہ اس کے بعد کوئی اس سے بہتر سواری تجھ پر سوار ہوگی۔ آپ اس پر براق پر سوار ہو گئے۔ براق نے پرواز کرنا شروع کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام براق جو ہے ایک قدم بڑھاتا تو تا حد نگاہ راستہ طے ہو جاتا۔ اس میں نور و بجلی کی تیز رفتاری تھی۔ آپ اس پر سوار ہو کر بیت المقدس کی جانب چل پڑے۔ راستے میں چند مقام پر اترے اور وہاں نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے کہا، آپ نے وہاں نماز پڑھی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے پتہ ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا آپ بھی بتا دیجیے۔ تو انہوں نے کہا آپ نے مدینہ منورہ میں، مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی ہے کہ جس کی طرف آپ کو ہجرت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے مسجد کوفہ میں نماز پڑھی۔ طور سینا جس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کلام کرتا تھا وہاں پر نماز پڑھی۔ مقام بیت اللحم جو بیت المقدس کی ایک جانب ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، وہاں نماز ادا کی۔ اس کے بعد دوبارہ براق پر سوار ہوئے اور پھر سفر جو ہے پھر سے آسمان کی طرف شروع ہو گیا۔ آپ اس رات دنیا جو ہے وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل میں رسول خدا کے سامنے آئی، دم آرف تھا، لیکن رسول خدا نے اس کی جانب کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر پہلے آسمان پر رسول خدا پہنچے، یہاں فرشتے نے گروہ در گروہ ان کا استقبال کیا اور سب نے ان کو مسکرا کر سلام کیا، سب نے تہنیت اور تبریک پیش کی۔ اسی رات آپ نے جو مالک دوزخ یعنی دوزخ کا جو داروغہ تھا اس کو بہت غصے کی حالت میں دیکھا۔ جیسے کہ جنت کا داروغہ رضوان ہے، اور ویسے ہی جو ہے مالک جو ہے یہ وہاں کے داروغہ ہے، دوزخ کے مالک، اور اس کا نام مالک ہے، جسے جنت کے مالک مطلب اس کا نام جو ہے مالک ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ شب معراج میں نے ایک فرشتے کو دیکھا جو مجھے آسمان پر لے گئے۔ ایک فرشتے کو دیکھا جو کرسی پر بیٹھا، اس کے سامنے ایک تختی لگی ہوئی ہے اور اس تختی میں کچھ دیکھ رہا ہے، اور وہ ایک دم مطلب کڑواہٹ بھری ہوئی ہے اس کے اندر۔ تمام فرشتے مطلب رسول خدا کو دیکھ کر خوش ہوئے، لیکن اس کے چہرے پر ہنسی نہیں آئی۔ تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے رسول خدا نے پوچھا، تو بولے کہ یہ کون شخص ہے؟ تو کہا کہ یہ ملک الموت ہے، اور جب سے یہ پیدا ہوئے کبھی ہنسے نہیں ہیں۔
تو رسول خدا ان کے قریب گئے، پوچھا کہ اگر دو شخصوں مطلب دونوں میں سلام اور وہ ہوا، اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اگر دو شخصوں کے مرنے کا وقت ایک ہی ہے، ایک مشرق میں ہے ایک مغرب میں ہے، تو آپ اس کی روح کیسے قبض کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ موت اس تختی میں ہر شخص کی موت لکھی ہوئی ہے، اور دنیا میرے سامنے ایسی ہے جیسے کہ کسی کی ہتھیلی میں سکہ یا دسترخوان اس کے سامنے لگا ہوا ہے، وہ جو چیز چاہے اور وہ وہاں سے اٹھا لے۔ سے اب یہ دوسرے آسمان پر پہنچے، دوسرے آسمان پر دو مردوں کو مطلب ایک شبیہ دیکھا، ایک دوسرے کی شبیہ دیکھا، تو کہا کہ کون ہے؟ پتہ چلا کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، دونوں خالزاد بھائی ہیں۔ پھر دونوں مطلب کہانیاں پیشی اور فرشتوں کو وہاں پر انہوں نے تصدیق کرتے دیکھا۔ پھر تیسرے آسمان پر ایک شخص کو دیکھا کہ جس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح ایک دم روشن ہو رہا تھا، چمک رہا تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ پھر وہاں بھی سلام اور دعا ہوا۔ اس کے بعد چوتھے آسمان پر پہنچے، وہاں پر بھی ایک شخص کو دیکھا، پھر سوال کیا، پتہ چلا کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ ان سے بھی تہانیت ہوئی اور انہوں نے بھی دعا دی اور کہا کہ میری امت کو خیر و خوبی کی خبر سنائی، مطلب انہوں نے۔ پھر پانچویں آسمان پر پہنچے، وہاں پہ ابھی ایک بوڑھے مرد کو دیکھا۔ اس کے بعد چھٹے آسمان پر ایک گندم رنگ بلند قامت مرد کو دیکھا، کہ کہہ رہے تھے کہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ میں تمام فرزند آدم میں خدا کے نزدیک سب سے بزرگ ہوں، لیکن یہ مرد محمد مجھ سے بھی بزرگ و برتر ہے۔ پھر ساتویں آسمان پر یہاں ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے سر اور صورت کے بال سیاہ اور سفید تھے، اور وہ ایک تخت پر بیٹھے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہاں، حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان میں نور کے سمندر دیکھے، تاریکی کے سمندر دیکھے، برف کے ہیبت ناک سمندر دیکھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے وہاں تسلی دی اور کہا کہ محمد تمہیں بشارت ہو، اور خدا نے تمہیں جو عزت عطا کی ہے اس پر اس کا شکر ادا کرو۔ جبرائیل امین نے کہا، کیا آپ ان چیزوں کو بڑا خیال کر رہے ہیں؟ ارے جب خدا کی مخلوق اتنی عظیم ہے تو نہ جانے کہ خدا جو ان کا خالق ہے وہ کتنا عظیم ہوگا۔ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان جو ہے، ہم لوگوں کے درمیان 90 حجابات ہیں، اور اسرافیل اور جبرائیل جو مطلب کہ اللہ کے سب سے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہیں، ان کے درمیان بھی 4 حجابات ہیں۔ پہلا حجاب نور کا، دوسرا حجاب جو ہے تاریکی کا ہے، تیسرا حجاب بادلوں کا ہے، اور چوتھا حجاب پانی کا ہے۔ پھر میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المعمور میں داخل ہوا، اور میں نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر میں وہاں سے باہر آیا تو میرے لیے 2 نہریں مسخر کر دی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک نہر کوثر تھی اور دوسری نہر رحمت تھی، اور حضرت نے جو ہے نہر کوثر کا جو پانی پیا اور نہر رحمت سے غسل کیا۔ پھر میں جنت میں داخل ہوا۔ نہر کوثر کے کنارے میرے اور میرے خاندان کے مقامات تھے۔ وہاں کی مٹی کستوری کی مانند خوشبودار تھی۔ وہاں میں نے بڑے بڑے اونٹوں کے پرندے، مطلب اونٹوں کے سائز کے پرندے دیکھے۔ وہاں کے انار ایسے بڑے بڑے جیسے گھڑوں جیسے تھے۔ وہاں میں نے ایک درخت دیکھا، اگر کوئی پرندہ 700 سال تک بھی پرواز کرے تو بھی اس سے تجاوز نہیں کر سکتا، کہ جنت کے تمام مکانات پر اس کی شاخیں جو ہیں وہ سایہ فگن تھیں۔ اور وہ کون سا درخت تھا؟ درخت طوبہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے قرآن میں فرمایا ہے کہ طوبہ بہم و حسن المآب، الرعد کی آیت نمبر 29، ان کے لیے خوشخبری اور اچھا انجام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے جنت میں پہنچنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام سے ان سمندروں اور ان کی ہیبت کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اوقات حجابات ہیں جن کے حجاب میں نور خداوندی ہے، اگر یہ حجابات ہٹا دیے جائیں گے تو نور عرش ہر چیز کو تباہ کر دے گا۔ پھر میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا۔ اس کا ایک ایک پتا اتنا چوڑا تھا کہ اس کے سائے تلے پوری امت جو ہے بیٹھ سکتی تھی۔
اور یہ وہی مقام ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، سورہ نجم کی آیت نمبر 9۔ وہاں 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ عیون الاخبار میں حضرت امام محمد جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ روایت ہے کہ جب مجھے رسول خدا نے روایت کی ہے کہ جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا تو میرے رب نے مجھ سے میری طرف وحی کی اور فرمایا اے محمد، میں نے روئے زمین پر نگاہ کی تو میں نے تیرا انتخاب کیا اور تجھے نبی بنایا، اور میں نے اپنے نام سے تیرے نام کو مشتق کیا، میں محمود ہوں اور تو محمد۔ پھر میں نے دوبارہ نگاہ کی تو میں نے حضرت علی علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں خود علی الاعلیٰ ہوں اور علی جو ہیں اور وہ علی ہیں، اور میں نے فاطمہ، حسن اور حسین کو تم دونوں کے انوار سے بنایا ہے۔ پھر میں نے ان کی ولایت ملائکہ کے سامنے پیش کی، جس نے اسے قبول کیا وہ میرے یہاں مقرب ٹھہرا۔ محمد، اگر کوئی بندہ میری اتنی عبادت کرے کہ اس کا وجود مشکیزے کی طرح سوکھ کر ہو جائے، پھر بھی میرے پاس اگر ولایت کا منکر بن کر آئے گا تو میں اسے اپنی جنت میں رہائش نہ دوں گا اور نہ ہی اپنے عرش کا اس پر سایہ کروں گا۔ اے محمد، کیا تم ان کو دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ جی ہاں اے میرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سر بلند کرو۔ میں نے جب سر اٹھایا تو مجھے حضرت علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 12 امام کے نام مطلب 14 معصومین کے نام ہے حضرت علی علیہ السلام، جناب فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین، علی ابن حسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی ابن محمد اور حسن ابن علی کے انوار دکھائی دیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور حضرت حجت ابن الحسن کا نور ان کے درمیان روشن ستارے کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے کہا پروردگار یہ کون ہے؟ خدا نے فرمایا کہ یہ ائمہ ہیں اور جو قائم ہیں وہ میرے حلال کو حلال اور میرے حرام کو حرام قرار دے گا، اور اسی کے ذریعے سے میں دشمنوں سے انتقام لوں گا اور وہ میرے دوستوں کے لیے ذریعہ راحت ہوگا، اور یہ وہی ہے جو ظالموں، منکروں اور کافروں کو قتل کر کے تیرے دشمنان اہل بیت کتاب ثواب الاعمال میں حضرت امام علی علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یا علی، میں نے 4 مقامات پر تمہارے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا ہوا پایا، اور تمہارا نام دیکھ کر مجھے بڑا سکون محسوس ہوا۔ جب شب معراج میں بیت المقدس پر پہنچا تو وہاں چٹان پر یہ جملے لکھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یہاں پر عربی میں لکھے تھے پر میں اس کا اردو میں ٹرانسلیشن کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، میں نے اس کے وزیر کے ذریعے سے اس کی تائید و نصرت کی۔ یعنی میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میرا وزیر کون ہے؟ انہوں نے کہا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا تو میں نے وہاں پر بھی یہ جملے لکھے ہوئے دیکھے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں واحد ہوں، محمد میری مخلوق میں سے میرا منتخب کردہ ہے، میں نے اس کے وزیر کے ذریعے اس کی تائید و نصرت کی۔ پھر میں نے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، انہوں نے کہا آپ کا وزیر وہی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر جب میں سدرہ سے گزر کر عرش پر رب العالمین کے پاس پہنچا تو میں نے قوائم عرش پر بھی یہ عبارت لکھی ہوئی دیکھی۔ پھر جب میں نے سر بلند کیا تو عرش کے درمیان یہ عبارت لکھی ہوئی دیکھی کہ میں ہی اللہ ہوں اور میں ہی عبادت کے لائق ہوں، محمد میرا عبد ہے، میرا رسول ہے، میں اس کی تائید و نصرت کے لیے میں نے اس کے لیے وزیر کا مطلب رہنما بنایا۔
جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا وزیر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ میں نے حضرت حبیب خدا سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 فضیلتیں عطا کی اور حضرت علی علیہ السلام کو بھی 5 فضیلتیں عطا کی۔ جیسے مجھے معراج نصیب ہوئی، جبکہ علی علیہ السلام کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ جو کچھ میں نے وہاں دیکھا، علی علیہ السلام نے یہاں رہ کر وہ سب کچھ دیکھا۔ جس رات مجھے معراج ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ علی تیرا جانشین ہے اور تیرے بعد تیرے علم کا وارث ہے، اور قیامت کے دن تیرے پرچم لواء الحمد کے اٹھانے والا وہی ہے، اور تیرے حوض کا وہ مالک ہے۔ تیرے امت کے مومن اس کے پاس حوض پر اتریں گے اور وہ انہیں سیراب کرے گا۔ میں نے تیرے بعد تیرے وصی کا انتخاب کیا ہے، اور میں نے اسے تجھ سے وہی نسبت دی ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے کی، لیکن تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تیرے بعد تیری امت پر اس کا وہی حق ہے جو تیری زندگی میں تیری امت پر حق ہے۔ جس نے اس کا انکار کیا اس نے تیرے حق کا انکار کیا، جس نے اس کی دوستی سے انکار کیا اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ جب میں خدا کے انعام پر مطلب ان کے حضور سجدے میں گر پڑا، تو اس وقت منادی نے ندا کی، اپنا سر سجدے سے اٹھا اور مجھ سے سوال کرو، میں عطا کروں گا۔ تب رسول خدا نے عرض کیا، پروردگار میری تمام امت کو علی علیہ السلام کی ولایت پر جمع کر دے، تاکہ میری پوری امت قیامت کے دن میرے حوض سے سیراب ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یعنی علی علیہ السلام کی محبت اور ولایت کو اللہ نے ہم پر واجب قرار دیا ہے، اور وہ عرش سے لے کر فرش تک علی علیہ السلام کی جو ہے ولایت اللہ نے ثابت کر دی ہے۔ تو یہ تھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 کی تفسیر، سبحان الذی اسریٰ بہ۔ تو آئیے اب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو رسالت، امامت اور ولایت کا ثابت قدم الہی آمین، اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل الہی آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔